علم کے بغیر انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان سکتا۔ اولاد کے لیے اگر کچھ گھر لاؤ تو پہلے بیٹی کو دو، پھر بیٹے کو دو۔ سچا محبوب وہی ہے جو آپ کو دین کے قریب کرے۔ جانتے ہو سچا پیار تو وہ ہے جو تمہارا اللہ تم سے کرتا ہے۔ مسجد اقصی میں وہ کنواں جس کا پانی 70 انبیاء کرام علیہ السلام نے نوش فرمایا۔ بے شک میں نے اپنے اللہ سے زیادہ کسی کو مہربان، رحیم، کریم نہیں پایا۔ کسی کے بارے میں برا مت سوچو، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں تم سے اچھا ہو۔ روٹی کا نوالا منہ میں ڈالنے کے بعد بھی ہم اللہ کے محتاج، وہ چاہے تو اس نوالے کو حلق میں پھنسا دے، سانس بند ہو جائے اور ہم مر جائیں۔ اتنے محتاج ہو کر بھی ہم اتنے نافرمان۔ اس کی رحمت تو دیکھو، سب نافرمانیاں دیکھ کر بھی نوازتا چلا جاتا ہے، نوازتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، برائی ہنستی ہوئی آتی ہے اور نیکی روتی ہوئی جاتی ہے۔ جب آدمی کو غصہ آئے تو اعوذ باللہ کہے، اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ کسی کے اچھے اخلاق کو اس کی کمزوری مت سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ یہ اسم محمد کا کمال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میم کا پردہ اٹھائیں تو حمد دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، چپ رہنا، معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ قیامت کے دن خوش نصیب انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے وہ خوش قسمت میری شفاعت کا مستحق ہوگا جس نے سچے دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھو، اللہ تمہیں دینے میں بھی دیر نہیں کرے گا۔ قرآن روح کا سکون ہے۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن گھٹ جائے گا۔ رب کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور گوشت ہے۔ جب آدمی کو غصہ آئے تو اعوذ باللہ کہے، اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ اپنے ہر اس بندے کی سنتا ہے جو اسے دل سے پکارتا ہے۔